ویلکم بیک ناظرین. بابر اعوان صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے. جی میں اس کی کنٹینیوٹی میں ایک سینٹینس کہتا ہوں کہ ایکچوئل تحقیق ہونی چاہیے. سیریمونیل یعنی نمائشی کام جو ہے تحقیق کا وہ ہو رہا ہے زیادہ تر، وہ اس کو چھوڑنا ہوگا. اور ایکچوئل تحقیق جو ہے اس کا آغاز ہر آدمی کی انڈیویجول زندگی میں بچپن سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بیک یارڈ سائنس جس کو کہتے ہیں نا، کہ گھر کے اندر کیا کیا سیکھنا چاہیے بچوں کو، وہ پرائمری سے ہم زیادہ سے زیادہ ان کو شروع کرائیں. اگر ہم ان کو مونٹیسری میں شروع نہیں کرا سکتے یا کچی پکی میں نہیں شروع کرا سکتے تو 5ویں میں ان کو ضرور شروع کروانا چاہیے. دس از نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ کیریئر اورینٹڈ تعلیم ہونی چاہیے کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پڑھنے کے بعد مجھے نوکری ملے گی اور پڑھنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کا ادھار اتار سکتا ہوں اور پڑھنے کے بعد آئی ول بی اے یوزفل پرسن ٹو دی سوسائٹی. بالکل ٹھیک، بہت اچھی. ڈاکٹر قدیر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب اس بچے کو کوئی مزید مشورہ دینا چاہیں تو دیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں پھر لاسٹ بات اسے کروں گا. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے علی نے بتایا کہ جو سبجیکٹ انہوں نے چوز کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. میں اس سے تھوڑا بہت واقف ہوں، میں نے اس بارے میں کچھ مضامین پڑھے ہیں اور ہمارے یہاں بھی کچھ 2 لڑکے ہیں جو ہے پاکستان سے باہر گئے ہیں جو اسی موضوع پر کام کر رہے ہیں. تو جرمنی میں ہے، میونک میں، اور ایک فرانس میں ہے جو کسی طرح کمپیوٹوگرافی وغیرہ، میڈیکل کمپیوٹوگرافی وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ فیلڈ جو ہے یہ واقعی لیٹسٹ ہے اور بہت ہی اہم. اور علاج میں اس سے بیماریوں کو پہچاننے میں، علاج کرنے میں، خاص طور سے جو مینٹل برین وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس میں بہت ہی مدد ملے گی. اس کا مطلب یہ کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ بچہ، بہت صحیح اور بہت ہی اہم ہے. اور ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہاں یہ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ ان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جی بابر اعوان صاحب کچھ میں یہ کہہ رہا تھا جو ڈاکٹر قدیر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بھی واقف ہے اس آدمی سے. حاجی نذیر وید صاحب ہیں، ایک وہ ان کے اوپر ڈاکیومنٹری بھی بنی تھی، بائنگ دی بامب. تو انہوں نے ای میڈیسن کا کراچی میں ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہوا ہے اور اس میں مجھے انہوں نے وزٹ کروایا تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں. دس اے ویری گڈ فیلڈ، گڈ لک. بہت اچھی بات. اچھا یہ بتاؤ علی کہ آپ سے آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کیا کرے آپ جیسے بچے پیدا کرنے کے لیے، آپ جیسا ٹیلنٹ پیدا کرنے کے لیے سوسائٹی میں؟ دیکھیں اس میں کچھ پوائنٹس تو میں نے پہلے ٹچ کیے ہیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے. پہلے آپ کو ایک نیشنل ماڈل آف ایجوکیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ آپ کمپٹیشن امنگ ایوری ون انکریج کر سکیں، اور کمپٹیشن از آلویز ہیلدی اور ہمیشہ وہ بہتر ہوتا ہے. اور کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈی آپ اس کو انکریج کریں کہ کنسیپچلائز اسٹڈی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ٹیچر ٹریننگ کا ہے کہ ٹیچرز میں جو اسپیکٹرم ہمارے ایجوکیشن فیلڈ میں آتا ہے کہ کئی جگہ بہت اچھے ٹیچر ہیں اور کئی جگہ ٹیچرز کی کوالٹی وہ نہیں ہے، آپ وہ ٹیچرز کی آپس میں ٹریننگ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اب جب تک مریض ڈاکٹر کو خود نہیں بتاتا کہ مجھے کہاں درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کا کوئی پینل بنائے جو سکسیسفل اسٹوڈنٹس رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس جن کو ڈفیکلٹی پیش ہو رہی ہے ان کا ایک کمبائنڈ پینل ہو جو ایڈوائس کرے اور اس کو آپ بالکل بیوروکریسی سے دور رکھیں. اور اس کا صرف یہ کام ہو کہ آپ کو ایک آنےسٹ اوپینین دے یہ پینل کے اسٹڈی ایجوکیشن کے بارے میں کیا ہونا چاہیے ایز اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ فار دیئر کنٹری، جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ ہو کہ جو سکسیسفل اسٹوڈنٹ جنہوں نے اچیو کیا، جیسے آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کا ایک گروپ بنا کے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن جی بالکل، تاکہ آپ ان کو بچا سکیں کہ کیسے اور ان کو انسپائر کیا جا سکے اور انٹریکشن نچلے ٹیئر پہ لے جایا جائے. بالکل اسکولوں کی بڑی شدید قسم کی تقسیم ہے. مثلاً کچھ اسکول ایسے ہیں جو خواب میں بھی بہت سارے بچے نہیں دیکھ سکتے، نہ ان جیسے ٹیچرز، نہ وہ فرنیچرز، نہ وہ کینٹین، نہ وہ کمرے، نہ وہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے. بچوں کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ اے لیول کیا چیز. ایگزیکٹلی، اس لیے نیچے لے جانا اس کو بہت ضروری ہے. اچھا جب آپ کیمبرج میں گھومتے پھرتے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہوگی؟ مطلب ان کو سارے لوگ بہت سپورٹو رہے ہیں اور میں بہت اچھا لگتا ہے پتہ کر کے. اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جو پاکستان کا امیج ہے اس کے اوپر ایک پازیٹو امپیکٹ آتا ہے اور اس پہ خوشی ہوتی ہے. آپ کی اچیومنٹ ہے. ہاں، اور اس پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور اس بچے کو انکریجمنٹ کے لیے آپ نے بہت زیادہ اس کی مدد کی. بابر اعوان صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور علی معین واضح صاحب آپ بھی تھے. میں آپ تینوں کا شکر گزار ہوں. خواتین صاحب، آپ کامیابی کو اسٹیپ کی طرف آتے ہیں جس کا وعدہ میں نے پروگرام کے شروع میں کیا تھا. ناظرین، ہم میں سے ہر شخص 50، 60 یا 70 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، جس کے بعد لوگ ہماری شکل اور نام تک بھول جاتے ہیں. ہم میں سے صرف آدھا فیصد لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اپنے پردادا کا نام معلوم ہوگا، کیونکہ انسان صرف اپنی دوسری نسل تک کے لوگوں کو یاد رکھ سکتا ہے. لیکن ہم میں سے جو شخص کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے جس سے تاریخ کی آنکھوں میں حیرت آ جاتی ہے، تو اس شخص کا نام سینکڑوں ہزاروں سال تک یاد رکھا جاتا ہے. آپ نیوٹن کو لے لیجئے، آئنسٹائن
اور ایڈیسن کو لے لیجئے، آپ سقراط، بقراط اور ارسطو کو لے لیجئے، اور آپ برنارڈ شاہ، شیکسپیئر اور مولانا رومی اور سعدی کو لے لیجئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عمر میں زندہ رہنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کائنات کے کسی نہ کسی روایت کو چیلنج کیا تھا اور نسل انسانی کو ایک نیا اصول دے گئے تھے. لہذا ان کا نام وقت کی دیواریں توڑ کر انسانی حافظے کا حصہ بن گیا. فاضل سقراط، بقراط، ارسطو، آئنسٹائن اور نیوٹن اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بس صرف ایک چیز کا فرق ہے. ان لوگوں نے 50، 60 اور 70 سال کی زندگی جینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ آپ اور میں نے صرف 70 سال کی عمر پر قناعت کر لی ہے. چنانچہ وہ نسل انسانی کے ہیرو ہیں اور ہم تاریخ کے زیرو ہیں. آپ یقین کیجئے، آپ اور آپ بھی دنیا کی عظیم شخصیت بن سکتے ہیں. بس ایک ارادے کی ضرورت ہے. بس آپ نے صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 6 ارب عام انسانوں میں آئنسٹائن کی طرح ایک خاص انسان بننا ہے. آپ آج یہ فیصلہ کر لیجئے، انشاءاللہ کل تک کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی.